سيدنا وشفيعنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على العالمين الإمام المنتظر عجل الله تعالى له الفرج وروحه وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العلي العظيم. صلوات بر محمد وآل محمد. آیہ کریمہ کو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے، انشاءاللہ ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس احساس کے ساتھ آگے بڑھیں گے آج اس وقت کہ یہ ایک خاص موقع ہے اور ایک خاص واقعہ ہے جس کی یاد ہم یہاں پہ تازہ کر رہے ہیں. یہ مجلس جو اس وقت منعقد کی جا رہی ہے یہ شام غریبہ کی یاد میں ہے، ان لٹے ہوئے افراد کی اور ان ستم رسیدہ افراد کی اور ان پیاسے افراد کی یاد میں کہ جن میں زیادہ تر بچے اور خواتین تھے، جن کے تمام مردوں کو شہید کر دیا گیا تھا. آج کے دن میں جو گزشتہ دن گزرا ہے اور جن میں مردوں میں چھوٹے بچے اور ایک امام زین العابدین علیہ السلام زندہ باقی بچے تھے، باقی سب کو شہید کر دیا گیا تھا. تو یہ سوال ہمیشہ اہل انصاف سے اور اہل ضمیر سے اور اہل دل سے رہے گا کہ آخر ان کا قصور کیا تھا جس کی وجہ سے ان کو شہید کیا گیا. اور وہ کوئی معمولی ذوات مقدسہ نہیں تھیں، معمولی لوگ نہیں تھے، معمولی انسان نہیں تھے جن کو مارا گیا. بشریت کے لیے یہ سوال اپنی جگہ پر ہے کہ وہ انسان تھے جن کو مارا گیا، اور کیوں مارا گیا. کوئی توازن نہیں تھا، جنگ میں کوئی توازن نہیں تھا. ایک طرف ہزاروں کا لشکر تھا
اور دوسری طرف چند گنے چنے افراد تھے 72 جن کی شہادت ہوئی یا اس سے کچھ زیادہ، تو ان کا کوئی آپس میں توازن نہیں ہوتا ہے۔ جنگ ہمیشہ اس میں توازن کا لحاظ رکھا جاتا ہے، اور ایک قلیل جماعت سے اتنی کثیر جماعت کو کیا خطرہ ہو سکتا تھا کہ جس خطرے کے پیش نظر اس بڑی جماعت نے، اس بڑے لشکر نے ان چند مٹھی بھر افراد کو جو ہے وہ شہید کیا، مارنا ضروری سمجھا، قتل کرنا ضروری سمجھا۔ یہ سوال ہمیشہ جو ہے وہ انسانوں سے کیا جاتا رہے گا، اور اہل اسلام سے یہ سوال کیا جاتا رہے گا ہمیشہ کہ جن کو مارا گیا وہ بھی مسلمان تھے اور جو مارنے والے تھے وہ بھی مسلمان تھے، لیکن یہ جن کو مارا گیا، جن کو شہید کیا گیا، یہ معمولی مسلمان نہیں تھے، بلکہ یہ وہ مسلمان تھے کہ اسلام جن کے گھر میں آیا تھا، وہ اسلام جو آج ہمارے اور آپ کے پاس ہے اور مسلمانوں کے پاس ہے، وہ اسلام ان کے گھر میں آیا تھا، اور یہ اسلام کے ساتھ پلے بڑھے تھے اور اسلام کے ساتھ جوان ہوئے تھے۔ تو پھر ان کا کیا قصور تھا کہ کلمہ گو مسلمانوں نے، حافظ قرآن مسلمانوں نے، اہل شریعت مسلمانوں نے ان کو قتل کرنا ضروری سمجھا اور ان کو قتل کر دیا گیا؟ یہ سوال مسلمانوں سے ہمیشہ رہے گا۔ شام غریباں جو ہے وہ، شام غریباں کے یہ مسافر، یہ لٹے ہوئے افراد ہمیشہ مسلمانوں سے یہ پوچھیں گے کہ مسلمانوں تم اس کا جواب دو، تمہارے پاس اس کا کیا جواب ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ کیوں بے گناہ ان کو شہید کیا، ان سے کیا خطرہ ہو سکتا تھا؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جو رحمت للعالمین کی اولاد تھے، حسین رحمت للعالمین کے نواسے تھے، اور اپنے دور میں حسین رحمت للعالمین تھے، پوری کائنات کے لیے رحمت حسین کی ذات۔ اس رحمت کو جو ہے وہ مٹانا ان ظالموں نے کیوں ضروری سمجھا؟ یہ سوال جو ہے وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس سوال کا جواب اگر مسلمان ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں تو انہیں صحیح راستہ بھی مل جائے گا۔ شام غریباں سے جو ہے وہ ہدایت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، ایک نئی ہدایت کا سلسلہ شام غریباں سے شروع ہوتا ہے، چونکہ اس سے پہلے ہدایت کرنے والے افراد جو تھے وہ اب دنیا میں نہیں، جن کے ذمہ ہدایت کی ذمہ داری تھی، اور جو ہدایت کی کشتی کھینے والے تھے وہ اب دنیا میں نہیں ہیں، ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو اب یہ ہدایت کا سلسلہ جو ہے وہ کس سے شروع ہو رہا ہے؟ یہ بات قابل توجہ ہے عزیزان گرامی، چونکہ وہ دشمن جو بڑا دشمن تھا اس نے اپنی طرف سے صفایا کر دیا، جتنے بھی ہدایت کرنے والے تھے ان کو مار دیا، قتل کر دیا۔ یعنی اس نے نہ صرف حسین کو قتل کیا بلکہ قرآن کو قتل کیا، اسلام کو قتل کیا، دین کو قتل کیا، اللہ کی شریعت کو قتل کیا، جو کچھ بھی جس کو کہا جائے کہ اس کا تعلق ذات ربوبی سے ہے، اپنی دانست میں اس نے جو ہے وہ ان سب کو قتل کر دیا۔ اس میں اللہ کی ذات سے جس کا تعلق ہے، یہ قابل غور ہے، اور ان کو آپ ذرا دھیان رکھیں ان جملوں کے اوپر، ان کو اس نے مار دیا۔ سمجھ میں اب یہ نیا سلسلہ ہدایت کا شروع ہوا، اور اس سلسلہ ہدایت میں ظاہر ہے کہ ایک امام ہے اور ایک اس کی پھوپھی ہے، اس سلسلہ ہدایت کو آگے بڑھانے والے، اور یہ پھوپھی جو ہے وہ ہمیشہ اس کو کھٹکا لگا ہوا ہے کہ کہیں یہ دشمن جو ہے وہ یہ نسل امامت کی اس ایک کڑی کو اور اس ایک فرد کو بھی نہ مٹا دے، اس کو بھی قتل نہ کر دے، اس کو کھٹکا لگا ہوا ہے۔ چنانچہ اس کے دل و دماغ میں ہمیشہ یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے زین العابدین کو جو امانت ہے حسین کی زینب کے پاس، اس کو بچا کر کے زندہ جو ہے وہ واپس لے جانا ہے۔ توجہ کی آپ نے، یہ ایک بہت بڑا کام ہے، یہ معمولی کام نہیں ہے، چونکہ ہدایت کے سلسلے کو بچانا ہے، ہدایت کے سلسلے کو محفوظ رکھنا ہے، تو ہدایت کو سلسلے کو محفوظ رکھنے کا کام
کربلا کے فوراً بعد جو ہے وہ جناب زینب کبریٰ کے مزمحل کاندھوں کے اوپر آیا ہے، زینب کے کاندھوں کے اوپر۔ اللہ اکبر! جو زینب کربلا میں سختیاں جھیل چکی ہے صبح سے لے کے شام تک۔ دیکھیے، میں اس بات کو کہا کرتا ہوں اور یہ بات سچ بھی ہے، اور سارے ہی اس بات کو مانتے ہیں، سارے ہی اس بات کو کہتے ہیں کہ حسین کا کام اتنا دشوار نہیں تھا جتنا زینب کا کام مشکل ہے۔ یہ حقیقت ہے، اور حسین کو بھی اس کی فکر بہت زیادہ رہتی تھی، اور حسین لے ہی گئے تھے زینب کو، اسی لیے ساتھ لے گئے تھے کہ آخر کار زینب ہی جو ہے وہ اس اسلام کو اور اس دین کو بچا کے واپس لائے گی کہ جس کو دشمن ختم کرنا چاہتا ہے، مٹانا چاہتا ہے۔ آیا سمجھ میں؟ تو یہ کام جو ہے وہ زینب کے کاندھوں کے اوپر آیا ہے، جو بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے، معمولی کام نہیں ہے۔ اور دوسری چیز جو قابل توجہ ہے کہ مدینے سے لے کے مکے تک، مکے سے لے کے سرزمین کربلا کے اوپر وارد ہونے تک، اور سرزمین کربلا کے اوپر 4 محرم کو فرات کے کنارے سے خیمے ہٹانے تک، اور پھر 7 محرم کو پانی کے بند ہو جانے تک، اور پھر شمر کا لشکر جو ہے وہ آ جانے تک، توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات، اور پھر اس کے بعد شب عاشور، اور پھر صبح عاشور، اور صبح عاشور سے لے کے عصر عاشور تک، اور شہادت مظلوم کربلا تک زینب حسین کے ہر غم میں شریک۔ اللہ اکبر! زینب حسین کے ہر غم میں شریک ہے، لیکن عصر عاشور کے بعد جب شام غریباں آتی ہے تو زینب کے غم میں کوئی شریک ہونے والا نہیں ہے۔ نہ حسین ہیں جو زینب کا ہاتھ بٹائیں، نہ عباس ہیں جو زینب کا ہاتھ بٹائیں، نہ علی اکبر ہیں جو زینب کا ہاتھ بٹائیں، نہ قاسم ہیں جو زینب کا ہاتھ بٹائیں۔ اللہ اکبر! خیموں سے رخصتی کے وقت جو ہے وہ زینب نے اپنے بھائی کو سوار کیا تھا۔ یہ بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، اور یہ ایک امانت تھی اسلام کی جو زینب نے جو ہے وہ دل کے اوپر نہ جانے غموں کے کتنے پہاڑ رکھ کر کے زینب نے حسین کو رخصت کیا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو درک کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی گہرائی اور گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے کہ یہ خاتون کتنی بڑی خاتون تھی عالم اسلام کی، کتنی بڑی خاتون تھی کہ جس نے اتنا بڑا غم جو ہے وہ برداشت کیا ہے، اور حسین کو رخصت کیا ہے، اور کہا جاؤ میرے بھائی، خدا حافظ۔ اللہ اکبر! اب اس کے بعد زینب سنبھال لے گی، حسین فکر نہیں کرنا۔ آیا سمجھ میں؟ زینب سنبھال لے گی، زینب بچا لے گی اسلام کو، زینب محفوظ رکھے گی اسلام کو۔ زینب اپنی ذمہ داری کو سمجھتی تھی، ذمہ داری کو زینب درک کرتی تھی۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے حضرت زینب کا تاریخ میں، جو یادگار رہے گا، اور اس کے ساتھ جو چیز جڑی ہوئی ہے وہ اسلام ہے کہ جس کو حسین کربلا تک لے کے گئے تھے بچانے کے لیے، دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے لے کے گئے تھے۔ حسین اس اسلام کو مدینے سے مکے لے گئے، مکے سے کربلا لے گئے، تاکہ دشمن کی دستبرد سے اس کو محفوظ رکھا جائے اور دشمن اس کو مٹا نہ سکے۔ وہ جاتے جاتے حسین نے زینب کے سپرد کیا ہے۔ یہ معمولی امانت نہیں ہے، یہ بہت بڑی امانت ہے۔ اور عزیزان گرامی، اس سے خواتین کی جو معاشرے اور سماج میں اور سوسائٹی میں ذمہ داری ہے، ذمہ داری، یہ اس کی طرف ایک بہت بڑا اشارہ ہے کہ دیکھو، ایک خاتون کی بہت بڑی ذمہ داری ہو سکتی ہے کہ جب مردوں میں کوئی نہ رہے اسلام و دین کو بچانے والا، تو خواتین جو ہے وہ اس کو بچانے کا بیڑا اٹھا سکتی ہیں، اور خواتین اس کو بچا سکتی ہیں کہ جس طریقے سے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اسلام کو بچایا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ یہ شام غریب، اس احساس کے ساتھ ہم اس فرش عزا کے اوپر بیٹھے ہیں، اور ہمیں اس فرش عزا پر بیٹھنے کا حق ادا کرنا چاہیے، تاکہ 10 دن کی جو ہماری 10 شبوں کی جو ہماری محنت، اور روز عاشور کی جو ہماری محنت ہے، ظاہر سی بات ہے محنت کی ہے جتنا ہم سے ہو سکتی تھی،
اتنی محنت ہم نے کی ہے، اگرچہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتی تھی، لیکن بہرحال جتنی ہم نے محنت کی ہے اس کا محصل اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اس نتیجے تک پہنچیں اور اس کو درک کریں کہ کس نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، کس نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ کارنامہ ایک خاتون نے انجام دیا ہے، جو سب سے بڑا کارنامہ ہے خاتون نے۔ کربلا برپا کی زینب نے، اور پھر کربلا کو بچایا زینب نے۔ آیا سمجھ میں؟ کربلا میں ختم ہو جاتی اگر زینب نہ ہوتی، اگر زینب نہ ہوتی تو کربلا میں ہی ختم ہو جاتی۔ زینب نے اس کو بچایا، زینب نے اس کو پھر اپنی حکمت عملی کے ذریعے سے، زینب کی حکمت عملی، اب اس کے بعد حکمت عملی زینب کی ہے عزیزان گرامی، ایک قیدی خاتون کی حکمت عملی ہے، ایک رسن بستہ خاتون کی حکمت عملی ہے۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے جو اہل عزا کے اوپر اور جوانوں کے اوپر اور اہل ایمان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد کرتا ہے، بہت بڑی ذمہ داری عائد کرتا ہے نا، کہ نہ سوچیں کہ ہمارے یہ ایک خاتون ہے جو اپنی حکمت عملی سے اب اس اسلام کو لے کے کوفے میں پہنچتی ہے، اور کوفے سے لے کے شام میں پہنچتی ہے، اور شام سے زینب اسلام کو بھی بچا کر کے لے آتی ہے اور حسین کو بھی بچا کر کے لے آتی ہے۔ شام سے یزید نے کیوں قیدی کیا تھا، اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یزید نے قیدی اس لیے بنایا تھا کہ اس قصے کو ختم کر دیا جائے، سمجھ میں آیا؟ ہم ان کو کوفہ لے جائیں، کوفے سے شام لے جائیں اور یہ قصہ ختم ہو جائے، آئے سمجھ میں، اور اسلام کا نام جو ہے وہ مٹ جائے، چونکہ بچے کچے یہی لوگ رہ گئے ہیں تو ان کو وہاں پہ ختم کر دیں گے اور اسلام کا نام مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا اور یزید کو کامیابی ہو جائے گی۔ لیکن اب اس کے بعد جو جنگ فتح کی ہے وہ زینب نے فتح کی ہے، یزید کو نیست و نابود کیا ہے تو زینب نے نیست و نابود کیا ہے، آئے سمجھ میں، اور یزید کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدنام کر دیا ہے اور ایک نام بد بنا کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا، تو یہ زینب نے کیا ہے۔ جب ایک خاتون اتنا بڑا کارنامہ انجام دے سکتی ہے تو تاریخ میں آنے والے جو مرد حضرات ہیں ان کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، آیا سمجھ میں، اور کیوں وہ اس سے جو ہے وہ پہلو تہی کریں کہ صاحب یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ اکبر، ایک خاتون جو ہے وہ اسلام کو بچا کے لے آئی کوفے سے، اسلام کو بچا کے لے آئی شام سے، اسلام کو بچا کے لے آئی یزید کے ہاتھوں سے، اور نہ صرف اسلام کو بلکہ کربلا والوں کو بچا کے لے آئی جو شہید ہو گئے تھے۔ زینب بچا کے لائی کوفے سے اور شام سے، سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے عزیزان گرامی، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے زینب کبریٰ کا۔ تو یہ ہمیں یہ احساس دلاتا ہے، یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے آج کے بعد، 10 مجلسیں منانے کے بعد اور روز عاشور منانے کے بعد، یہ شام غریبہ میں جب ہم آئے ہیں تو یہ احساس ہمارے اندر زندہ ہونا چاہیے کہ اب ہمارے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری جو ہے وہ عائد ہوتی ہے، آئے سمجھ میں، کتنا بڑا کام ہے جو ہمارے کاندھوں کے اوپر ہے اور اسے ہمیں انجام دینا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ اسلام مظلوم نہیں رہنا چاہیے، اسلام قسم پرسی کی حالت میں نہیں رہنا چاہیے، توجہ کی آپ نے، اسلام جو ہے وہ سب سے آگے رہنا چاہیے، اسلام سب سے آگے رہنا چاہیے، سب سے آگے رہنا چاہیے، چونکہ یہ زینب کی امانت ہے جو ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ عزیزان گرامی، میں اس سے زیادہ آپ حضرات کو زحمت نہیں دوں گا، اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ ماحول بھی نہیں ہے اتنی زیادہ لمبی تقریر کرنے کا، لیکن اس احساس کو دلوں میں پیدا کرنا ضروری تھا اور اس کو آپ کے حوالے کرنا ضروری تھا تاکہ یہ عزا جو اتنے دنوں ہم نے منائی ہے اس سے ایک نتیجہ لے کر کے ہم اپنے ساتھ جائیں اور اس مشن کو جو ہے وہ آگے بڑھانے کی کوشش کریں کہ جس کو زینب نے آگے بڑھایا ہے۔ زینب نے اپنے بھائی کو رخصت کیا، اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ کربلا میں سب کی شہادت ہو گئی، زینب دیکھتی رہ گئی، حسین کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا، زینب نے آواز دی تلہ زینبیہ کے اوپر سے، بہن دیکھ رہی تھی، عمر سعد تو دیکھ رہا ہے اور میرا بھائی قتل ہو رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو دیکھ رہا ہے میرا بھائی قتل ہو رہا ہے۔ وہ جگہ
جو لوگ زیارت کرنے کے لیے گئے انہوں نے دیکھی ہے کہ جہاں پر نشیب ہے، جہاں پر حسین کو قتل کیا گیا تھا، اور سامنے خیام ہے، اور سامنے تلہ میرے خیال میں تھوڑا ہی فاصلہ، زیادہ فاصلہ نہیں ہے، وہاں سے زینب دیکھ رہی تھی۔ تو کس دل سے زینب نے برداشت کیا ہوگا؟ حسین کی شہادت ہو گئی، اور حسین کی شہادت کے بعد یزیدیوں نے ایک مرتبہ منصوبہ بنایا کہ لاشوں کو پامال کیا جائے، لاشوں کو پامال کیا جائے، چونکہ یہ پہلا ظلم تھا جو تاریخ بشریت میں جو ہے وہ کربلا میں انجام دیا گیا۔ اس سے پہلے عربوں میں بھی لاشوں کو مسلح کرنے کا دستور نہیں تھا۔ تو جب لاشوں کی پامالی کی باری آئی اور گھوڑوں کی سمیں جو ہیں وہ گھوڑوں کے پاؤں میں، گھوڑوں کے کھروں میں لگائی گئیں سمیں، نئی سمیں، تازہ سمیں، تاکہ لاشوں کو پامال کیا جائے، تو اللہ اکبر، جب پتہ چلا، فوج اشقیاء کو پتہ چلا کہ اب لاشوں کو پامال کیے جانے کا پروگرام بنا ہے، تو ایک ایک آگے بڑھا۔ کسی نے کہا یہ حبیب ابن مظاہر میرے رشتہ دار ہیں، مسلم ابن اوسجا میرے رشتہ دار ہیں، حور کے رشتہ دار آگے بڑھے اس کو لے گئے، بریر کے رشتہ دار آگے بڑھے اس کو لے گئے، حتیٰ کہ بنی ہاشم میں بھی ایک ایک کا رشتہ دار سامنے، انہوں نے کہا نہیں۔ کسی نے کہا میں عباس کی لاش پامال نہیں ہونے دوں گا، کسی نے کہا میں اکبر کی لاش پامال نہیں ہونے دوں گا، کسی نے کہا میں قاسم کی لاش پامال نہیں ہونے دوں گا۔ ایک ایک کر کے لاشیں الگ ہوتی گئیں، الگ ہوتی گئی۔ اب کتنی لاشیں بچتی ہیں کہ جن کو پامال کیا جائے؟ دیکھا میدان میں بس ایک لاش پڑی ہے جس کا کوئی وارث آگے نہیں بڑھا ہے۔ اس نے نہیں کہا کہ ہم حسین کی لاش کو پامال نہیں ہونے دیں گے، یہ حسین ہمارا رشتہ دار ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین تنہا تھے کربلا میں، کوئی ایسا نہیں آیا جو حسین کی لاش کو اٹھاتا۔ اب گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ فاطمہ زہرا جو سرزمین کربلا کے اوپر موجود تھی، وہ چلاتی رہ گئی ظالموں میرے لال کی لاش کو پامال نہ کرو۔ ارے اس کا رشتہ دار میرا بابا ہے، اس کا رشتہ دار میرا شوہر ہے، اس کا رشتہ دار وہ ہے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، اس کے اوپر رحم کھاؤ، اس کی لاش کو پامال نہ کرو۔ لیکن رحم نہیں کھایا گیا۔ اب لاشوں کے پامالی کے بعد ایک مرتبہ دشمن نے خیموں کے اوپر حملہ کر دیا، لوٹ پڑی، بیویوں کے سروں سے چادروں کا مطالبہ کیا گیا۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا کہ دیکھو ہمارے پاس یہی چادریں رہ گئی ہے، ہماری چادریں ہمارے سروں سے نہ لوٹو، ہمارا پردہ نہ لوٹو، ہمارا پردہ نہ چھینو۔ لیکن اعدائے دین کو رحم نہیں آیا، تو زینب نے کہا دیکھو کوئی کسی بیوی کے ساتھ گستاخی نہ کرے، کوئی زبردستی کسی بیوی کے سر سے چادر نہ اتارے۔ بیویوں سے کہا کہ تم ایک خیمے میں چلی جاؤ اور اپنی چادریں اتار کر دے دو، ان دشمنوں کے حوالے کر دے۔ لو بیویوں کے سروں سے چادریں اتر گئیں، ساری بیویاں سہمی ہوئی، ایک خیمے کے اندر چلی گئی، لیکن دشمنوں نے خیموں میں آگ لگا دی۔ اللہ اکبر۔ ایک خیمہ جلتا تھا، سہمی ہوئی بیویاں دوسرے خیمے میں جاتی تھی، ایک آخری خیمہ بچا، ایک آخری خیمہ بچا، دیکھا کہ اس میں آگ لگی ہے۔ ایک بیوی جو ہے وہ بڑھتی ہے خیمے کی طرف، پھر پیچھے ہٹتی ہے، پھر بڑھتی ہے، پھر پیچھے ہٹتی ہے، آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں دیکھا کہ وہ بیوی بہت بے تابی کا مظاہرہ کر رہی ہے، جیسے کوئی اس کی قیمتی چیز خیمے میں رہ گئی ہو۔ بس ایک مرتبہ زینب خیمے میں داخل ہوئے اور امام کو زین
العابدین کو خیمے سے اٹھا کر کے باہر لے آئے۔ زینب نے وقت کے امام کو بچا لیا اور خیمے جل گئے، خیموں کی راہ کے اوپر۔ اجرکم اللہ، خدا کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ آج شام غریباں ہے، اور شام غریباں میں جن کے اوپر ستم ڈھایا گیا، جن کے اوپر ظلم ڈھایا گیا، ان کا پرسہ امام زمانہ کو دینا ہے، ان کا پرسہ امام کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ مولا ہماری طرف سے تعزیت قبول کرے، ہماری طرف سے پرسہ قبول کرے، ہم سے راضی اور خوشنود ہو جائے، ہماری طرف سے عزاداری کو قبول کرے مولا۔ اللہ اکبر۔ چونکہ ہمارا امام بھی تو عزاداری میں ہمارے ساتھ شریک ہے، غم منانے میں شریک ہے، لیکن اتنا درد ہمارے اندر کہاں ہے؟ جتنا درد امام کے اندر ہے اتنا ہمارے اندر درد ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزوں و دوستو، خیمے جل گئے، خیموں کی راکھ کے اوپر بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، اور شام ہو چکی ہے، اندھیرا ہو چکا ہے، روشنی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ زینب جلے ہوئے خیمے کی ایک لکڑی لے کر کے بچوں کا پہرا دے رہی ہیں۔ ایک مرتبہ کیا دیکھتی ہے کہ سکینہ بچوں کے درمیان نہیں ہے۔ زینب کا دل بیٹھ گیا۔ زینب نے کہا ام کلثوم، تم ان بچوں کو دیکھنا، ذرا میں سکینہ کو تلاش کروں۔ ارے حسین نے جاتے جاتے سکینہ کے بارے میں وصیت کی تھی کہ بہن میری بچی کا خیال رکھنا، یہ میرے سینے پہ سوتی تھی، اس کو میرے سینے کے علاوہ نیند نہیں آئے گی۔ مجھے ایک مرتبہ زینب آگے بڑی آواز دیتی ہوئی ایک شخص نظر آیا، اس سے پوچھا ہے شخص تو نے کسی بچی کو دیکھا؟ کہا میں نے ایک بچی کو دیکھا، اس کے کانوں سے خون بہ رہا تھا، اس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، اور وہ بابا بابا کہتی ہوئی مقتل کی طرف جا رہی تھی۔ زینب اسی بچی کے پیچھے اس طرف چلی گئی۔ زینب سمجھ گئی کہ سکینہ اپنے بابا کا سینہ ڈھونڈتی ہوئی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ زینب آواز دے رہی تھی میری بچی سکینہ کہاں ہو؟ تمہاری پھوپھی ڈھونڈنے آئی ہے۔ ایک نشیب سے آواز آئی بہن زینب ذرا آہستہ بولو، میری سکینہ میرے سینے پہ سو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اجرکم اللہ، خدا کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ میں آپ کی زحمت تمام کروں گا، بس یہ آخری کے لیے ہے حسین کی خدمت میں، اگر زندہ رہے تو اگلے سال پھر انشاءاللہ غم منائیں گے۔ اللہ اکبر۔ بس ایک مرتبہ سکینہ گئی، زینب گئی، جا کے سکینہ کا بازو ہلایا، کہا بیٹا سکینہ اٹھو، میں تمہیں ڈھونڈتی ہوئی آئی ہوں، اٹھو، یہ کس کی لاش میں سکینہ سو رہی ہو؟ کہا یہ میرے بابا کی لاش ہے، یہ میرے بابا کا سینہ ہے، یہ چھلنی سینہ میرے بابا کا ہے جس میں میں سو رہی ہوں۔ میں کہتا ہوں حسین کے زخمی بدن کو، بچی کو اپنے سینے میں محسوس کر کے کتنا سکون ملا ہوگا۔ اجرکم اللہ۔ بس ایک مرتبہ زینب نے پوچھا سکینہ تم نے پہچانا کیسے؟ ارے سر تن سے جدا ہے، بدن پر لباس بھی نہیں ہے، کوئی علامت نہیں ہے، کیسے پہچانا؟ کہا میں آواز دیتی ہوئی آ رہی تھی، اس نشیب سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیہ، اے میری بچی ادھر آ جا، تیرا باپ ادھر زمین کربلا پہ پڑا ہے۔ میں قریب آئی، دونوں باہیں اٹھی، مجھے سینے سے لگا لیا۔ اجرکم اللہ۔
زینب سکینہ کو لے کر کے خیام میں پہنچے۔ ایک مرتبہ دیکھا ایک طرف سے ایک روشنی آ رہی ہے، بس میں آپ کی زحمت کو تمام کروں گا انشاءاللہ جلدی۔ ایک روشنی آ رہی ہے، روشنی قریب آئی، زینب نے کہا اب لوٹنے کے لیے کچھ نہیں بچا ہے، ارے جو کچھ لوٹنا ہو صبح کی روشنی میں لوٹ لینا۔ اب بچے سو گئے، ڈر ڈر کے سہمے ہوئے ہیں، ان بچوں کو اور زیادہ نہ ستاؤ۔ آواز دی زینب میں زوجہ حر ہوں، کچھ کھانا پانی لے کر کے آئے ہو، بچوں کو کھلا دو۔ بس اللہ اکبر عزیز ہو۔ زینب نے ایک مرتبہ پھر سکینہ کا شانہ ہلایا، کہا سکینہ اٹھو پانی پی لو۔ آواز دی بولی کہا چچا عباس آ گئے فرات سے پانی لے کر کے۔ کہا نہیں چچا نہیں آئے، یہ زوجہ حر آئی ہے پانی لے کر کے۔ ایک مرتبہ سکینہ نے کہا بوبی اماں پہلے آپ پانی پیجئے پھر میں پیوں گے۔ کہا نہیں بچی، پہلے چھوٹوں کو کوئی چیز دی جاتی ہے، اس کے بعد بڑے اسے استعمال کرتے ہیں۔ بس سکینہ نے وہ ظرف آب اپنے ہاتھوں میں لیا، مقتل کی طرف چلی۔ پوچھا سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا بوبی اماں مجھ سے چھوٹا میرا بھیا علی اصغر ہے جو پیاسا سرزمین کربلا پر پڑا ہے، میں پہلے اپنے بھائی کو پانی پلاؤں گی، اس کے بعد خود پانی پیوں گی۔ اجرکم اللہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ اپنے امام کی خدمت میں پرسہ دے لے، اپنے امام کو راضی اور خوشنود کرے، اور اپنے امام کے ظہور کے لیے بھی دعا کرے۔ دلوں سے آنسو بہ رہے ہیں، مولا کے صدقے میں اپنی اپنی مشکلات کے لیے بھی دعا کرے۔ پروردگار سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، سب کی حاجتوں کو شام غریب آ کے لٹے ہوئے مسافروں کے صدقے میں پورا کرے۔ اور سب سے بڑی مشکل ہے ہمارے امام کا ظہور نہیں ہو رہا ہے، ظہور میں تعجیل ہو۔ اللہ اکبر۔ بس ایک مرتبہ بچوں کو تھوڑا تھوڑا پانی ملا، اب پانی ملا اس کے بعد بچے سو گئے۔ ایک مرتبہ دیکھا ہے کہ ایک سوار چلا رہا ہے، بس یہ آخری منظر ہے آپ کے سامنے، ایک سوار چلا رہا ہے۔ زینب نے پوچھا آنے والے ادھر نہ، بچے سو رہے ہیں، ادھر ہی رک جا، ادھر نزدیک نہیں آنا بچوں کے۔ دیکھا وہ سوار آگے بڑھتا آ رہا ہے، آگے بڑھتا آ رہا ہے۔ جب قریب آیا زینب نے دیکھا کہ وہ سوار پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے۔ ایک مرتبہ آگے بڑھی، لجا میں فرض میں ہاتھ ڈالا، اے تو کیا زینب کو مجبور سمجھتا ہے؟ میں علی کی بیٹی ہوں، جب چاہوں کائنات کا تختہ الٹ سکتی ہوں۔ نقاب چہرے سے ہٹائی سوار نے، کہا زینب میں وہی علی ہوں تیرا باپ، میں انتظار کرتا رہا کہ میری بچی مجھے بلائے گی تو میں جاؤں گا۔ کہا بابا میں امتحان سے گزر رہی ہوں، میں کیسے بلا سکتی ہوں، مگر آپ نے بھی آنے میں دیر کر دی۔ بابا اب زینب لٹ چکی ہے، اب زینب کے پاس کچھ نہیں بچا ہے، سر پر چادر بھی نہیں رہ گئی ہے۔ بابا میرے دیکھتے دیکھتے میرے بھائی کا گلا کاٹا گیا، مگر میں کچھ نہ کر سکی۔ بابا میرے آنکھوں کے سامنے میرے بھائی کی لاش پامال کر دی گئی، زینب کچھ نہ کر سکی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى
سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغناه برحمتك يا أرحم الراحمين. ما